خطبہ نمبر 161۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور تقوی و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور دین کی پیروی۔ ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهتلة۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن نور، واضح دلیل، نمایاں راستہ اور ہدایت کرنے والی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بہترین خاندان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں معتدل ہیں اور ثمرات دسترس کے اندر ہیں۔ مولده بمكة وهجرته بطيبة، علا بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے اور مقام ہجرت ارض طیبہ۔ یہیں سے آپ کا ذکر بلند ہوا اور یہیں سے آپ کی آواز پھیلی ہے۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفایت کرنے والی حجت، شفا دینے والی نصیحت، گزشتہ تمام امور کی تلافی کرنے والی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غیر معروف شریعتوں کو ظاہر کیا ہے، وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، فمن يبتغ غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته۔ اور محمل بدعتوں کا قلع قمع کر دیا ہے اور واضح احکام کو بیان کر دیا ہے، لہذا اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا، اس کی شقاوت ثابت ہو جائے گی اور ریسمان حیات بکھر جائے گی اور منہ کے بل گرنا سخت ہو جائے گا۔ ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، وأتوكل على الله توكل الإنابة إليه، وأسترشده السبيل المؤدية إلى جنته القاصدة إلى محل رغبته۔ اور انجام کار دائمی حزن و علم اور شدید ترین عذاب ہوگا۔ میں خدا پر اسی طرح بھروسہ کرتا ہوں جس طرح اس کی طرف توجہ کرنے والے کرتے ہیں، اور اس سے اس راستے کی ہدایت طلب کرتا ہوں جو اس کی جنت تک پہنچانے والا اور اس کی منزل مطلوب کی طرف لے جانے والا ہے۔ تقوی الہی کی وصیت۔ أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا، رهب فأبلغ ورغب فأسبغ، ووصف لكم الدنيا وانقطاعها وزوالها وانتقالها۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ اسی میں کل نجات ہے اور یہی ہمیشہ کے لیے مرکز نجات ہے۔ اس نے تمہیں ڈرایا تو مکمل طور سے ڈرایا، اور رغبت دلائی تو مکمل رغبت کا انتظام کیا۔ تمہارے لیے دنیا اور اس کی جدائی، اس کے زوال اور اس سے انتقال، سب کی توصیف کر دی ہے۔ فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يسحبكم منها، أقرب دار من سخط الله وأبعدها من رضوان الله،
فغضوا عنكم عباد الله غمومها وأشغالها لما قد أيقنتم به من فراقها. لہذا اس میں جو چیز اچھی لگے اس سے اعراض کرو کہ ساتھ جانے والی شے بہت کم ہے. دیکھو یہ گھر غضب الہی سے قریب تر اور رضا الہی سے دور تر ہے. بندگان خدا ہم و غم اور اس کے اشغال سے چشم پوشی کر لو کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے بہرحال جدا ہونا ہے. وتصرف حالاتها فاحذروها حذر الشفيق الناصح والمجد الكادح واعتبروا بما قد رأيتم من مصارع القرون قبلكم. اور اس کے حالات برابر بدلتے رہتے ہیں، اس سے اس طرح احتیاط کرو جس طرح ایک خوف زدہ اور اپنے نفس کا مخلص اور جاں فشانی کے ساتھ کوشش کرنے والا احتیاط کرتا ہے. اور اس سے عبرت حاصل کرو ان مناظر کے ذریعے جو تم نے خود دیکھ لیے ہیں کہ گزشتہ نسلیں ہلاک ہو گئیں. قد تزايلت أوصالهم وزالت أبصارهم وأسماعهم وذهب شرفهم وعزهم وانقطع سرورهم ونعيمهم فبدلوا بقرب الأولاد فقدها وبصحبة الأزواج مفارقتها. ان کے جوڑ بند الگ الگ ہو گئے، ان کی آنکھیں اور ان کے کان ختم ہو گئے، ان کی شرافت اور عزت چلی گئی، ان کی مسرت اور نعمت کا خاتمہ ہو گیا، اولاد کا قرب فقدان میں تبدیل ہو گیا اور ازواج کی صحبت فراق میں بدل گئی. لا يتفاخرون ولا يتناسلون ولا يتزاورون ولا يتجاورون فاحذروا عباد الله حذر الغالب لنفسه. اب نہ باہمی مفاخرت رہ گئی ہے اور نہ نسلوں کا سلسلہ، نہ ملاقاتیں رہ گئی ہیں اور نہ بات چیت. لہذا بندگان خدا ڈرو اس شخص کی طرح جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو. المانع لشهوته الناظر بعقله فإن الأمر واضح والعلم قائم والطريق جدد والسبيل قصد. اپنی خواہشات کو روک سکتا ہو اور اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہو. مسئلہ بالکل واضح ہے، نشانیاں قائم ہیں، راستہ سیدھا ہے اور صراط بالکل مستقیم ہے.